مطالعہ پاکستان، کوڈ نمبر 202، کلاس میٹرک، یونٹ 1 تا 12۔ آج ہم بلند خوانی کریں گے امتحانی مشق نمبر 4، یونٹ 10 تا 12، سوال نمبر 2 اور اس کے جواب کی۔ سوال نمبر 2، پاکستان اور اسلامی دنیا کے درمیان تعلقات کی وضاحت کریں۔ جواب: پاکستان اور اسلامی دنیا، اسلامی ممالک مراکش سے انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مسلمان دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ ہیں۔ OIC کے ممبر ممالک کی تعداد 57 ہے۔ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک میں اسلامی ممالک کی تعداد 1/4 ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی ملکوں کی ایک بڑی تعداد قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اسلامی دنیا سے تعلق، اسلامی دنیا سے تعلق برصغیر کے مسلمانوں کی روایت کا حصہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب برصغیر کی حکمرانی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی تو وہ خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ ان کے مقامات مقدسہ عرب، ایران اور عراق کے ممالک تھے۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو اسلامی ممالک سے بہترین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ہدف ٹھہرا۔ اسلامی اتحاد اور تعاون ہمارا مطمع نظر تھا۔ فلسطین اور کشمیر سے متعلق ہمارے جذبات صرف نعروں تک محدود نہیں تھے۔ پاکستانی قیادت کی اسلام سے وابستگی صاف اور واضح نظر آتی تھی۔ آج بھی ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے مسلم ممالک سے خوشگوار تعلقات قائم کرنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اصول ہے۔ اسلامی دنیا کے مسائل، چاہے وہ قریبی مسلمانوں کا مسئلہ ہو یا فلسطینی مسلمانوں کا یا پھر بوسنیا کے مسلمانوں کا، پاکستان نے ہمیشہ ان کے حق کے لیے جدوجہد کی ہے۔ صہیونیوں کی مسجد اقصیٰ کو نظر آتش کرنے کی کوشش اگست 1969 کو جب یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے عالم میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت عالم اسلام میں مسلم اتحاد کی اہمیت کو بڑی شدت سے محسوس کیا گیا۔ OIC کا قیام ستمبر 1969 کو مراکش کے شہر رباط میں مسلمان سربراہان کی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں 24 سربراہان مملکت نے شرکت کی اور یہاں OIC کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور، دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس فروری 1974 کو لاہور میں منعقد ہوئی۔ پاکستان نے نہ صرف اس کانفرنس کی میزبانی کی خدمات سر انجام دی بلکہ عالم اسلام کے 37 سربراہان کو ایک مقام پر اکٹھا کر کے اسلامی اتحاد کی شاندار مثال قائم کی۔ تیسری اسلامی کانفرنس، تیسری اسلامی کانفرنس سعودی عربیہ کے شہر طائف میں 1981 میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں بھی دوسرے سربراہ کانفرنس کی طرح کثیر تعداد میں مسلم سربراہوں نے شرکت کی۔ اعلان مکہ، تیسری اسلامی سربراہ کانفرنس اختتامی اجلاس میں اعلان مکہ جاری ہوا، جس میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسرائیل کے عزائم کی بیخکنی کی جائے۔ اس کانفرنس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ آئندہ ہر 3 سال بعد سربراہی کانفرنس بلائی جائے۔ چوتھی اسلامی سربراہ کانفرنس، چوتھی سربراہ کانفرنس کا انعقاد 1984 میں مراکش میں ہوا۔ اس اجلاس میں بڑی طاقتوں سے مطالبہ کیا گیا کہ افغانستان سے روسی فوجوں کو واپس بلایا جائے اور فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس کانفرنس میں ایران اور عراق سے پرزور اپیل کی گئی کہ وہ جنگ بندی کر کے اپنے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کریں۔ پانچویں سربراہ کانفرنس، یہ کانفرنس کویت میں منعقد ہوئی اور اس کانفرنس کے اختتام پر اعلانیہ کویت جاری کیا گیا، جس نے مسلم ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک سے اپیل کی گئی کہ اپنے اندرونی مسائل اسلامی بھائی چارے کے روشن اصول کی روشنی میں حل کریں۔ OIC کے 50 سال، 1969 سے 2016 تک OIC کو 50 سال مکمل ہوئے۔ ان 50 سالوں میں OIC کے 13 اجلاس منعقد ہوئے، جس میں مسلم اتحاد پر زور دیا گیا۔ پاکستان کا کردار، 1969 میں قائم ہونے والی اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کا بانی ممبر ہونے کی حیثیت سے پاکستان نے مسلمانوں کو درپیش مسائل اور تنظیم کو فعال بنانے میں ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ حرف آخر، پاکستان ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے
اپنے ہم مذہب ممالک کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ تعلقات کا خواہش مند رہا ہے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی گئی، پاکستان نے اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب مکمل ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ اس جواب سے آپ کو امتحان میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اگر یہ جواب آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کی بھی مدد ہو سکے۔ اگر آپ تک اپنے چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ تیسرے سوال کا جواب آپ کو فوراً ہی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔